2 سال آپ حضرت عبد المطلب کی گود میں رہے، اور جب 8 سال ان کی عمر ہوئی تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور ان کے انتقال کے بعد اپنے بہت سارے چچاؤں میں سے چونکہ سب سے زیادہ سمجھدار اور والد کے بعد ان کے ایک طرح سے جانشین مکہ میں وہ ابو طالب تھے، تو ابو طالب کی گود میں آپ آ گئے، اور ابو طالب نے بھی پھر یعنی 8 سال کی عمر میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصول کیا اور اپنی گود میں رکھا، اس کے بعد سے لے کر وہ اپنی وفات کے دن تک آپ کی پشت کے اوپر کھڑے رہے۔ اور ان کے لیے شروع میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، بڑا نیک نام بھتیجا تھا، پورا مکہ عزت کرتا تھا اور صادق اور امین کہتا تھا، لیکن ان کو بڑھاپے کے اندر ان کی آزمائشیں اس وقت شروع ہوئیں جب بھتیجے نے نبوت کا اعلان کیا، اور وہ زمانہ تقریباً 10 برس کا زمانہ اس کے بعد ان کا گزرا ہے۔ 8 برس کی عمر میں آپ آ گئے ابو طالب کے پاس، اور ابو طالب کے اپنے 4 بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑے طالب، یہ جن کے نام سے یہ ان کی کنیت ہے، اور یہ تو مسلمان نہیں ہو سکے، ان کا کوئی زیادہ تاریخ میں ذکر بھی نہیں آتا طالب کا کہ کون تھے، کیا عمر رہی ان کی، کیا ہوا ان کے، اسلام کا بھی ذکر نہیں آتا، لیکن باقی 3 بیٹے تاریخ اسلام کی نامور ترین شخصیات ہیں، حضرت سیدنا جعفر طیار اور حضرت عقیل اور حضرت علی مرتضی شیر خدا، یہ 3 بیٹے حضرت ابو طالب کے اپنے تھے، چوتھا طالب بھی تھے۔ 12 برس کے لگ بھگ آپ کی عمر ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اب اس عمر کے بچے کو اپنے ساتھ جو عربوں کی عادت تھی، اب کاموں کا، تعلیم کا یہ طور تو نہیں تھا جو ہمارے یہاں، تو کاموں کا سکھانا، اور اس سے پہلے آپ بکریاں چرا چکے تھے مکہ مکرمہ میں۔ آپ نے ایک دفعہ کہا کہ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، صحابہ سے کہا کہ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے بھی چرائی؟ آپ نے کہا میں نے بھی چرائی بکریاں۔ تو آپ نے بکریاں چرائی، یہ جو بچوں کو کی ٹریننگ ہوتی تھی اس کا حصہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد دوسری چیز جو تھی وہ تجارت تھی، تو جا رہے تھے ابو طالب شام اپنی، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سال میں 2 اسفار یہ کرتے تھے، ایک یمن کا اور ایک شام کا، جس کو قرآن نے رحلت الشتاء والصیف کہا ہے، گرمی اور سردی کا سفر۔ تو ان کو بھی ساتھ لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب آپ روانہ ہوئے تو ایک شہر آتا ہے شام سے پہلے، اس کا نام بصرہ ہے، یہ بصرہ نہیں ہے جو عراق کا بصرہ ہے۔ تو وہاں یہ تو راستہ تھا قریش کے جانے کا، وہاں پر ایک راہب رہتا تھا جس کا نام تو جرجیس تھا، لیکن اس کو بحیرہ کہتے تھے، اور یہ راہب بہت زیادہ پکا راہب تھا۔ اس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ اس کی عمر بہت زیادہ عمر کا تذکرہ آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے کلیسا سے کبھی باہر نہیں نکلتا، راہبوں کا یہی کام ہوتا تھا، وہ تو بالکل بند، دنیا سے تعلق نہیں رکھتے تھے، سوشلائزیشن نہیں ہوتی تھی کسی قسم کی۔ تو یہ اسی کے جرگے جو گرجا تھا، اس گرجے کے پاس کوئی پڑاؤ کی جگہ تھی جہاں یہ قافلے رکا کرتے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ یہ گرجا ہے اور اس میں ایک راہب رہتا ہے، لیکن وہ باہر نہیں آتا، اور ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ تو کوئی عیسائی تو تھے نہیں کہ اندر جاتے، تو وہ بس اتنی معلومات ان کو تھی۔ تو یہ جب گئے ابو طالب لے کر گئے، اور اسی جگہ پر آپ پہنچے، اس پڑاؤ کے اوپر جہاں سامنے بحیرہ کا معبد تھا، تو ایک عجیب واقعہ قریش نے پہلی دفعہ دیکھا کہ جرجیس یا بحیرہ باہر نکل آیا، اور اس نے کسی کو تلاش کرتے سیدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے آ کر قافلے والوں سے پوچھا کہ اس بچے کا ولی کون؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ بچے کا باپ کون، ولی کون ہے اس نے، اور باپ اس نے نہیں پوچھا کہ کتابوں میں لکھا تھا کہ بچہ یتیم ہوگا، پچھلی کتابوں میں۔ ایک اور قصہ بعض حضرات نے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن چونکہ اس کے استناد کے اوپر بھی محدثین و کلام ہے تو میں نے آپ کو بیان نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کے ہاں ایک یہودی نے آپ کو پہچان لیا آپ کی علامات سے، اور اس نے حلیمہ سے کہا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ تو حلیمہ نے کہا کہ ڈر گئی اس کے تیور دیکھ کر، انہوں نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، اور اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس کے باپ ہیں۔
تو اس کو ایسے مشکوک سے انداز کے اندر وہ چلا گیا اور کہنے لگا کہ اگر یہ یتیم ہوتا تو یہ نبی آخر الزماں تھا، اور لیکن چونکہ یہ ماں باپ موجود ہے تو یہ نبی، اگر اس کے ماں باپ نہ ہوتے تو یہ نبی آخری نبی یہ بچہ تھا۔ اور وہ روایت میں بھی آتا ہے کہ قتل کا ارادہ تھا ان کے یہودیوں کے، چونکہ وہ اس پر تھے، لیکن اس وجہ سے اس کو دھوکہ ہو گیا کہ بچے کے تو ماں باپ ہے تو مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی۔ تو یہ اس نے کہا کہ ولی کون ہے، تو لوگوں نے ابو طالب کو کا بتایا کہ یہ اس کے چچا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بچہ بڑے مرتبے کا بچہ ہے، ابو طالب سے کہنے لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیسے پہچانا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہا جب تم لوگ اس اونچائی سے نیچے اتر رہے تھے پہاڑ سے اس طرف آتے ہوئے، تو یہ کہیں اپنے گرجے کی کھڑکی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ تمام پتھر، شجر و حجر سارے اس بچے کو سجدہ کر رہے۔ اس منظر کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی آخری نبی ہے۔ وقت ویسے بھی یہی ہے، اور اس کی پیدائش کی جگہ بھی پتہ، اس میں سارے قوائف وہی تھے کہ وہ مکہ مکرمہ کی پیدائش، قافلہ بھی وہیں کا ہے، زمانہ بھی وہی ہے۔ تو اس کے بعد اس نے ابو طالب سے کہا، ایک تو اس نے ضیافت کی، دعوت کی بڑی، پورے قافلے کو کھانا کھلایا اکرام کے اندر، اور کہنے لگے ابو طالب سے کہا کہ میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں اس بچے کو شام نہ لے کر جائیں اپنے ساتھ۔ یہودیوں کو اگر پتہ چل گیا کہ یہ بچہ اولاد اسماعیل میں پیدا ہو گیا ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں آخری نبی کا، اور اس گمان کے اندر ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوگا، تو اگر ان کو پتہ چلا کہ یہ بنی اسماعیل میں پیدا ہوا ہے تو وہ اس بچے کو قتل کر دیں گے حسد اور بغض کی وجہ سے۔ اس لیے آپ اس کو نہ لے کر جائیں۔ بحیرہ کی اس بات کے اوپر حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں اور محافظوں کے ساتھ اس جگہ سے واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا۔